نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وكيف يحكمونك، اور وہ کس طرح منصف بنا سکتے ہیں آپ کو، آپ کے فیصلے قبول بھی کس لیے کریں گے؟ وَإِنَّهُمُ التَّوْرَاتُ، جبکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ اس کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی فیصلہ کروا کے بھی پھر جاتے ہیں جب ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ جائے، کیونکہ خواہشات کے بندے ہیں نا، کسی چیز پر ایمان تو ہے نہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور ایسے لوگ تو مومن ہی نہیں۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات نازل کی، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہدایت کے علاوہ نور کیا چیز ہے؟ جو پیچھے بھی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے لیے جب لفظ استعمال ہوا تو کتاب مبینہ کے علاوہ نور کا لفظ الگ سے استعمال ہوا۔ نور وہ خاص روشنی، وہ خاص حکمت ان کتابوں کی جو روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہدن کا تعلق تو ہدایت سے ہے نا، ہدایت کیا ہے؟ زندگی کے عام ظاہری معاملات میں رہنمائی۔ اور نور کیا ہے؟ جو اندر اتر کے سینوں کو روشن کر دے اور انسان کے اوپر اثر انداز ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی۔ اچھا وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب ہدایت کا معنی آپ نے جانا تو ہدایت کے معنی میں کیا چیز تھی؟ ہدایت کس کو کہا گیا؟ رستہ دکھانا، اس پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں نا۔ یعنی قرآن صرف انفارمیشن نہیں دیتا، صرف علم نہیں دیتا، صرف حق و باطل میں فرق ہی نہیں بتاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسپرچول انریچمنٹ کا سبب بھی ہے، آپ کو روحانی طور پر بھی اپلفٹ کرتا ہے۔ مثلا میڈیسن کی کتاب پڑھیں، روحانیت تلاش کریں۔ اچھا دوسری طرف روحانیت کی کتابیں پڑھیں اور اس میں کوئی لائف سٹائل درست کرنے کی بات پڑھیں، کوئی قانون پڑھیں، کوئی طریقہ جانیں، بس روحانی بزرگ بن رہے ہیں آپ، لیکن کرنا کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ یہ جو کمبینیشن ہے قرآن میں قانون اور روحانیت کا، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا دنیا کی کسی کتاب میں، بیک وقت دو چیزیں، اس لیے ھدی و نور ہے۔ اسے محض قانون کی کتاب نہ سمجھا کریں، یا چند فارمولوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی دیتی ہے اور اس کے ساتھ روحانیت بھی دیتی، اور یہی سٹائل پچھلی کتابوں کا بھی تھا۔ یحکم بہ النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ انبیاء، الذین، وہ لوگ، اسلموا، جنہوں نے سپرد کر دیا، جو اسلام لے آئے، یعنی انبیاء وہ لوگ جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کرنا چاہی۔ تو تورات جو اللہ نے بھیجی اس کے ذریعے بہت سے انبیاء نے فیصلے کیے، کس کے لیے؟ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بن گئے تھے، والربانیون، اور ربانی بھی، ربانی بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، رب والے، اللہ والے، والاحبار، حبر کی جمع ہے علماء، حبر سیاہی کو کہتے ہیں نا، یعنی لکھنے پڑھنے والے لوگ، عالم لوگ، یعنی انبیاء اور ربانی اور احبار جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کیے، وہ ان یہودی بن جانے والوں کے لیے اس کتاب کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ بمستحفظوا، کیونکہ یہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ کس کے؟ من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، یعنی انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی، اور اپنے عمل سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ اللہ کی کتاب میں کوئی کمی بیشی نہیں، اور یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو آپ لوگوں سے نہ ڈریں، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈریں۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ گروہ یہود سے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس اے گروہ یہود،
لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو. کیوں؟ جب تک فیصلہ کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتے درست فیصلہ نہیں کر سکتے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، یعنی مال کمانے کی خاطر کتاب میں تبدیلی نہ کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ دراصل کافر ہیں. یہاں پر خطاب تو یہود کو ہے، لیکن نفس مضمون کے لحاظ سے اس کا خطاب سب کے لیے ہے. یعنی یہ حکم صرف یہود کے لیے نہیں، ابتدا میں یہود کو دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے فیصلوں میں نہ خوف خدا رہا اور نہ ہی انصاف رہا، بلکہ وہ مال کمانے کی خاطر یہ سب کچھ کرتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ رشوت کہاں چلتی ہے؟ عدالتوں میں. آپ جھوٹی گواہی دلوا لیں، اور بسا اوقات جج کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ گواہ اصلی نہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ صرف پیسے لے کر گواہی دینے کو آیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کو سن رہے ہوتے ہیں. سماعون للکذب. تو یہاں پر پھر کیا فرمایا گیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو پھر وہ کافر قرار پائیں گے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر لکھ دیا تھا. کن پر؟ یہود پر. فیہا، اس میں، کس میں؟ تورات میں. کیا لکھ دیا تھا؟ ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. یعنی یہ قانون تورات میں بھی تھا. اور اصول یہ ہے ہمارے دین میں کہ پچھلی شریعتوں کا جو قانون منسوخ نہ ہو وہ ہمارے لیے بھی ویلڈ ہوگا. یعنی اگرچہ یہ تورات کا قانون تھا، لیکن آج اسلام میں بھی ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے. اس کے پس منظر میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئے تھی محض زیور حاصل کرنے کے لیے سر کچل دیا. اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کا سر کچلا، تو اس نے مرنے سے پہلے بتا دیا کہ فلاں بن فلاں نے. پھر قاتل کو سامنے لایا گیا تو اس نے اشارے سے کہا کہ ہاں یہی ہے. یعنی پہلے اس نے بتایا، پھر جب لایا گیا تو اس نے پہچان لیا. وہ یہودی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس نے جرم کا اقرار کر لیا. تو آپ نے بھی پھر اسی طرح اس کو سزا دی، 2 پتھروں میں سر رکھ کے اس کا کچلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قانون میں ایسا ہی تھا. اور نفس بن نفس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جان کے بدلے جان، یا پھر دیت کا قانون. اور وہ کیا ہے؟ 100 اونٹ اگر وہ معاف کر دے. پیچھے آپ پڑھ چکے. ان کے ہاں دیت نہیں تھی، لیکن ہمارے ہاں دیت بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا تو آپ نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کا ارادہ نہ تھا. آپ نے مقتول کے وارث سے فرمایا اگر قاتل سچا ہے اور تو نے اسے قتل کر دیا تو دوزخ میں ڈالا جائے گا. چنانچہ وارث نے اسے چھوڑ دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات ایک نفس قتل ہو جاتا ہے لیکن وہ خطا سے ہوتا ہے تو اس وقت نفس بن نفس نہیں ہوگا، جسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. فمن تصدق به، اور جو کوئی اس کو صدقہ کر دے. کس کو صدقہ کر دے؟ کیا صدقہ کر دے؟ یعنی معاف کر دے، یعنی قصاص کو صدقہ کر دے، قصاص نہ لے. فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ بنے گا، یعنی اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا. یعنی کسی شخص کے بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر دینا دراصل اپنا ہی فائدہ ہے. جو کسی کو معاف کرتا ہے وہ خود معاف کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہاں تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیں کہ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے. کون کون سے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اس میں سے جو بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے ان کی آپس میں بہت چپکلش رہتی تھی. بنو نذیر طاقتور اور مالدار تھے، جبکہ بنو قریظہ ان کی نسبت کمزور تھے مالی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے. اسی وجہ سے ان کے ہاں ایک رسم چل نکلی تھی، اور وہ کیا تھی کہ اگر بنو قریظہ کے ہاتھوں
بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس کے بدلے بنو نذیر بنو قریظہ سے دگنی دیت وصول کر سکتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ یعنی بنو قریظہ کمزور لوگ تھے اور بنو نذیر امیر لوگ تھے. انہوں نے قانون ایک بنا لیا امیر غریب کے فرق کا کہ اگر بنو قریظہ میں سے کوئی شخص بنو نذیر میں سے کسی کو مار دیتا ہے تو بنو نذیر دگنی دیت لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا خون قیمتی ہے، ایلیٹ ہے. ایک یہ کہ تورات میں قصاص کا قانون تو تھا، دیت کا نہیں تھا، جس سے پہلے میں نے عرض کیا. دوسرے پھر یہ کہ بنو نذیر کے خون کی دیت بنو قریظہ کے خون کی دیت سے دگنا تھی. اور ایک دفعہ بنو نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص سے قتل بھی ہو گیا تو انہوں نے دگنی دیت کا مطالبہ کیا. بنو قریظہ نے جواب دیا اب وہ وقت گئے جب تم ہم سے دگنی دیت لیا کرتے تھے، اب ہم یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جائیں گے. کیونکہ پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ جب ان کی مرضی کے مطابق آپ کے ہاں سے فیصلہ ہونا ہوتا تو آپ کے پاس جاتے، کیونکہ یہ آپ کو جھوٹا نبی کہنے کے باوجود یہ یقین رکھتے تھے کہ آپ عدل و انصاف کرتے ہیں اور سچی بات کہتے ہیں. چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ دیا. تو ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان النفس بالنفس، کسی کی دیت دگنی نہیں، جان کے بدلے جان، جان سب کی محترم. والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، خواہ کسی کی بھی آنکھ، اور اسی طرح ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان. اور یہ جو دانت کے بدلے دانت ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے. حضرت یعلا کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، تو جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اس نے زور سے ہاتھ کھینچا، جب ہاتھ کھینچا تو اس کا بھی دانت اکھڑ کے ساتھ آ گیا. تو اس پر آپ نے اس کا قصاص باطل کر دیا. آپ نے فرمایا کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رکھے رہتا ہے کہ تو اس کے ایسے چبا دے جیسے اونٹ چباتا ہے؟ حضرت انس فرماتے کہ میری پھپھی ربیہ بنت نضر نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ ڈالا. لڑکی کے وارثوں نے قصاص کا مطالبہ کیا. آپ کے پاس مقدمہ لایا گیا تو آپ نے قصاص کا حکم دیا. انس بن نضر جو انس بن مالک کے چچا تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا کہ ربیہ کا دانت توڑا جائے. آپ نے فرمایا انس یہ کیا کہہ رہے ہو، قصاص تو اللہ کا حکم ہے. پھر ہوا یہ کہ لڑکی کے وارث قصاص کی معافی اور دیت لینے پہ راضی ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے. والجروح قصاص، یعنی بسا اوقات اس کے بدلے میں مال لے کر بھی معاف کیا جا سکتا ہے. اسی لیے فرمایا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو جو صدقہ کر دے یعنی قصاص نہ لے تو وہ اس کے اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کا حق نہ دے. تو اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا ہے کہ اس زمین پر اس کی اطاعت کی جائے، اس کے فیصلوں کو مانا جائے، اور جو اس کے فیصلوں کو نہ مانے پھر لازمی طور پر وہ ظالم ہی کہلائے گا کیونکہ وہ اللہ کا حق نہیں دے رہا. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور پیچھے بھیجا یا بعد میں بھیجا، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے آثار پر، یعنی گزشتہ پیغمبروں کے بعد ہم نے بھیجا کس کو؟ بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو. انہوں نے آ کر کیا کیا؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والے تھے، لما بین یدیہ من التورات، جو ان کے سامنے تورات میں سے تھا اس چیز کی، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. اور اس تصدیق کے علاوہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے آپ کو انجیل بھی عطا کی تھی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت اور روشنی تھی، وَمُصَدِّقًا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی یعنی انجیل، لما بین یدیہ من التورات، جو کچھ اس کے سامنے تھا یا پہلے تھا تورات میں سے، وہدن اور ہدایت، وموعظۃً اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو انہوں نے آ کر جو کام کیے اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ تورات میں سے جو کچھ آپ کے سامنے موجود تھا
اس کی آپ نے تصدیق کی۔ نمبر 2، آپ کو انجیل عطا کی گئی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور آپ نے بھی تورات کی تصدیق کی اور آپ کی کتاب نے بھی، اور انجیل بھی تورات میں سے اس وقت جو کچھ موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور اس کے علاوہ ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کے آنے کا مقصد ایک ہی رہا ہے، اور وہ یہ کہ نمبر 1 انسانوں کی رہنمائی کرے، اور نمبر 2 پچھلے انبیاء کو جھٹلانے کی بجائے ان کی تصدیق کرتے ہوئے انہی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے تعلق رکھتا ہوں۔ انبیاء سب اللاتی بھائی ہیں، یعنی جن کا باپ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے الفاظ کی، اور مائیں جدا جدا ہیں، یعنی شریعتیں مختلف ہیں، فروعی مسائل مختلف ہیں۔ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے، سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، ہاں ان کی شریعتیں یعنی اس دین پر عمل کرنے کے جو طریقے تھے ان میں تھوڑا بہت فرق رہا، یعنی فروعی مسائل مختلف رہے۔ اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے، اور اس میں ایک لمبا عرصہ گزرا جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، اشارہ ہے کس کی طرف؟ نصارہ کی طرف۔ بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کہاں نازل کیا؟ فیہ، اس میں، کس میں؟ انجیل میں۔ انجیل والوں کو انجیل کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ دراصل فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اور نصارہ کے لیے انجیل کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم صرف اسی زمانے تک کے لیے تھا۔ قرآن پاک کے آنے کے بعد اب سب کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے فیصلے اس کے مطابق کریں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 44 کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ آیت 45 کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور آیت 47 کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان تین آیات کی روح سے وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر، ظالم اور فاسق قرار پاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی شریعت پر چلنے کی بجائے خواہشات کی شریعت پر چلتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کی نظر میں ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یعنی وہ ظالم اور فاسق کیوں ہیں یا کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کے فیصلوں، اس کے حکم کو ایک طرف رکھ کر اپنا حکم لانا چاہتے ہیں، گویا اللہ تعالی کو اس کا حق نہیں دینا چاہتے۔ جب خالق وہ ہے تو مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ پھر رازق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر وہ رزق نہ دے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو حاکم کوئی اور کیوں ہو سکتا ہے؟ حاکم بھی تو اسی کو ہونا چاہیے۔ ایک اصولی بات ہے، جس کی زمین ہے، جس کی ملکیت ہے، ہم سب یہاں پر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں یہ اختیار دے کر نہیں بھیجا کیا کہ ہم یہاں کا نقشہ اپنی مرضی کے مطابق کر لیں اور اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں۔ جو ایسا کرے گا وہ کافر بھی ہوگا، ظالم بھی ہوگا اور فاسق بھی ہوگا۔
کافر کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمانہ حیثیت کا انکار کرتے ہیں. ظالم کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اللہ کا حق تلف کرتے ہیں. اور فاسق کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل بھاگتے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی. آپ کون ہیں یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. کس طرح نازل کی؟ بالحق، حق کے ساتھ. اس سے کیا مراد ہے حق کے ساتھ؟ بنیادی، اصلی، خالص تعلیمات کے ساتھ یہ کتاب آئی. یہ کتاب بھی مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے. کس چیز کی؟ لما بین یدیہ من الکتاب، جو اس سے پہلے آ چکا کتاب میں سے، الکتاب میں سے. یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی تمام الہامی کتابوں کا مجموعہ یہاں الکتاب ہے. گویا قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے آئی تھی، بندوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی ایک حیثیت مزید بھی ہے. یہ صرف مصدقاً نہیں ہے بلکہ مہیمناً بھی ہے. مہیمناً کا لفظی معنی ہوتا ہے حاکم، امین، شاہد، نگہبان، محافظ. تو مہیمن کا معنی کیا؟ حفاظت کرنے والی، نگہبانی کرنے والی، نگرانی کرنے والی. یعنی قرآن حکیم دراصل کیا ہے؟ کتاب کا ایک مستند ایڈیشن ہے جس پر پچھلی کتابوں کو پرکھا جائے گا. یہ صرف پچھلی کتابوں کی تصدیق نہیں، تصحیح بھی کرتی. یعنی ان کے اندر لوگوں نے، انسانوں نے جو تغیرات کر دیے، جو تبدیلیاں کر دی، ان کو بھی کھول کے رکھنے والی ہے. لہذا آج ہمارے سامنے معیار کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہوگی، کیونکہ اس نے باقی کتابوں کے اندر پائی جانے والی بیسک تعلیمات اور کانسیپٹس کو محفوظ کر لیا، ضائع ہونے سے بچا لیا. وہ تمام چیزیں جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری تھیں، جن کی حفاظت انسان نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیج کر ان تمام چیزوں کی حفاظت فرمائی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. گویا یہ اسی معنی میں مہیمن ہے. اب حکم کیا ہے؟ فاحکم بینہم، پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان. کیسے؟ بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا. ولا تتبع اہواءہم، اور نہ تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی. یعنی اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کتاب میں اتارا ہے، اب فیصلے اس کے مطابق ہوں گے. فیصلوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایک تو مراد عام زندگی کی تعلیمات اور لوگوں کی رہنمائی سے متعلق فیصلے ہیں. اور وہ کس طرح؟ کہ انجیل اور تورات اور دیگر صحیفوں میں جو مضمون قرآن پاک کے مطابق ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا. اور تیسری بات یہ کہ جو مضمون نہ قرآن کے مطابق ہو اور نہ مخالف، اس کے متعلق خاموشی اختیار کی جائے گی. ذرا امیجن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر مختلف اوقات اور زمانوں میں کتابیں بھیجی، لوگوں نے اس میں بڑی تبدیلیاں کر دی. دنیا کے حالات ایسے نہ تھے کہ اس کتاب کی حفاظت ہو سکتی. تورات کے ساتھ ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا اور کس طرح جلا دی گئی اور دنیا سے بالکل ناپید ہو گئی. اور پھر سال ہا سال کے بعد، تقریباً 800 سال کے بعد حافظے سے اس کو لکھا گیا. اور کئی ایک روایات ہیں اس سلسلے میں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ سب کتابیں جو پیچھے گزری، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تعریف فرمائی. فیہا ھدی و نور موعظۃ للمتقین. اور اس وقت کے پیغمبروں کو حکم دیا کہ وہ انہی کتابوں کے مطابق لوگوں کے فیصلے کیا کریں. لیکن چونکہ ان کی حفاظت نہ ہو سکی، وہ زمانے کی دس برس سے محفوظ نہ رہ سکی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کو کتاب دی، اور پچھلی ساری کتابوں میں جو اہم تعلیمات تھی وہ اس میں محفوظ کر دی گئی. اس نے ان کو بھی سنبھال لیا اور اللہ نے خود اس کتاب کی حفاظت کی. لہٰذا اب حکم کیا ہے تمام انسانیت کے لیے؟
کہ سب فیصلے اس کے مطابق ہوں. اب اس میں سے جب فیصلے لیے جائیں گے تو پچھلی کتابوں کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ یعنی اب اگر معیار یہ ہے تو پھر پچھلی کتابوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ پچھلی کتابوں کو بھی ہم مانتے تو کیا مانتے؟ ان کے ماننے کا مطلب نمبر 1 یہ کہ جو چیز قرآن کے مطابق ہوگی ان میں آج بھی اس کو لے لیا جائے گا بلا چون و چرا، کیونکہ وہ اللہ ہی کا کلام ہے. پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی. اما جاءک من الحق، اس چیز سے جو آ چکا تمہارے پاس حق میں سے، یعنی جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. تو کس کی پیروی کرو؟ اس کتاب کی پیروی کرو. یعنی ان کے خود ساختہ افکار کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے. ایسا کرنا راہ حق سے بھٹکنا ہوگا. پھر فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا، لِكُلٍّ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر نبی کے لیے. جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، شرع کیا ہوتا ہے؟ شین رے عین. شرع کہتے ہیں صاف راستے پہ چلنا. لغت میں اس راستے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو پانی کی طرف لے جاتا ہو. اہل عرب کے ہاں ہر گھر میں پانی نہیں ہوتا تھا، مختلف جگہوں پہ پانی کے انتظام ہوتے تھے، جیسے چشمے وغیرہ تھے یا کنویں تھے. ایسا راستہ جو پانی کی طرف جاتا ہو اس کو شرع بولتے تھے. تو اصطلاح میں شرع کہتے ہیں اس راستے کو جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہو. تو اس سے مراد کیا ہوا؟ پھر شرعتن سے مراد کیا ہے؟ یعنی کتاب. اور منہاج کیا ہے؟ منہاج کا لفظ نون ہے جیم سے ہے. کھلا راستہ، کسی امر کا واضح ہونا، روشن راستہ. اس سے مراد سنت رسول ہے. ہر ایک کے لیے ہم نے شرعتن اور منہاجن رکھا. مراد یہ کہ کتاب بھی بھیجی اور رسول بھی بھیجا جس کی پیروی کی جا سکے. ایک اور بات یہاں یاد رکھیے کہ ہر پیغمبر کو عقائد ایک طرح کے دیے گئے تھے. ہر پیغمبر کے ہاں عبادات بھی تھی. صرف یہ ہے کہ ان عبادات کے کرنے میں فروعی اختلافات تھے. یعنی ہر نبی کے پاس آنے والے احکامات اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق تھے. مثلا تمام امتوں کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم تھا، لیکن نمازوں کی تعداد فرق تھی، نماز کی ترکیب فرق تھی. اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ میں فرق تھا، روزوں کی تعداد میں فرق تھا. مثلا آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی. اگر حضرت آدم کو بھی وہی شریعت دے دی جاتی جو ہماری ہے تو وہاں ناقابل عمل ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کی شریعت تھی اس میں بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ مختلف تھی، اور ہر نبی کے لیے جو شریعت تھی یعنی جو فروعی مسائل تھے وہ مختلف تھے. یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دین میں بھی جہاں تک عقائد کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، فرشتے ہیں، سب نے مرنا ہے، واپس جانا ہے. ان چیزوں میں کوئی مسلمان اختلاف نہیں کرتا نا. یہ جو بیسکس ہیں ان میں سب اتفاق کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.